دروس سیرت کے سلسلے کا آج چھٹا درس ہے یا ساتواں درس ہے؟ یہ ساتواں درس ہے۔ اور گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نبوت اور ان پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ ان ابتدائی لوگوں کا ذکر اس لیے بھی اہم ہے کہ ان کو قرآن پاک نے السابقون الاولون قرار دیا ہے۔ تو یہ السابقون الاولون یعنی سب سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان لانے والے، ان کا ذکر قرآن میں اس لقب یا اس عنوان سے ان کا اس طبقے کا تذکرہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جن لوگوں کے جنتی ہونے کا بیان فرمایا ہے، جن کو بشارت دی ہے جنتی ہونے کی، وہ یہی لوگ ہیں سارے جو شروع میں ایمان لائے۔ ہم جمعے کے خطبے کے دوسرے خطبے میں جو حدیث پڑھتے ہیں، مشہور حدیث اور تمام محدثین کے نزدیک صحیح الاسناد، ہر قسم کی کہ ضعف اور شک سے پاک حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا نام بنام تذکرہ فرماتے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی الوقاص فی الجنہ، اور سعید ابن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ ان 10 لوگوں کے نام بنام ذکر کیا کہ یہ لوگ جنت کے اندر، اور یہی 10 لوگ بالکل ابتدا کے اندر ایمان لانے والوں میں سے۔ گزشتہ درس میں ان 4 لوگوں کا ذکر تو ہوا جو بالاتفاق پہلے مومن ہیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 پہلے مومن ہیں۔ 5ویں کون ہیں؟ 2 اقوال، ایک سے زائد ہیں، لیکن 2 حضرات کے بارے میں بہت سے حضرات نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے۔ بعض نے عثمان غنی کو قرار دیا ہے اور بعض نے حضرت زبیر ابن عوام کو۔ حضرت زبیر ابن عوام کے بارے میں رائے زیادہ ہے کہ یہ 5ویں مومن ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، صفیہ بنت عبد المطلب۔ ان کا نام زبیر بن عوام بن خویلد ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے، تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھتیجے تھے۔ عوام جو ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا تھے، کہ بھائی تھے، یعنی یہ بھی بیٹے تھے خویلد کے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ اسما بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے بڑی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور سب سے چھوٹی جو تھیں وہ ام کلثوم تھیں۔ تو یہ ان میں سے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابی بکر کے شوہر ہیں، اور ایک بڑے نامور صحابی کے والد ہیں۔ ان کے
ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے صاحبزادے عروہ ابن زبیر، دونوں بہت مشہور ہیں اور حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو مدینہ میں یہود موجود تھے۔ یہود مدینہ نے مسلمانوں سے کہا کہ یا مشہور کر دی یہ بات کہ ہم نے مسلمانوں پر ایک ایسا جادو کر دیا ہے۔ یہودیوں کا سحر بہت مشہور تھا اور انہوں نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کی کوششیں کی بار بار۔ تو یہود مدینہ نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں پیدا ہوگی جو لوگ ان میں سے مدینہ آئے۔ تو مدینہ منورہ جب مہاجرین کے قافلے پہنچے تو جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ انہی حضرت زبیر اور حضرت اسما کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی، اور ان کی پیدائش پر مدینہ کے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو جھوٹا اور رسوا ثابت کر دیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر، جو ان کے صاحبزادے ہیں حضرت زبیر کے۔ ان کی خصوصیات میں سے ایک تو یہ کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 لوگوں میں سے ہیں، اور یہ ان 6 کی کمیٹی میں بھی شامل ہیں، وہ 6 افراد جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جن کے ناموں کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص میرے بعد مسلمانوں کے امور کا والی ہوگا یعنی خلیفہ ہوگا، ان میں سے ایک یہ حضرت زبیر ابن عوام بھی ہیں۔ اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی مہمیں روانہ کی تھیں، جن کو سریہ یا سرایا جس کی جمع ہے، اس میں سے ایک سریہ زبیر ہے، ان کی سرکردگی میں ایک جنگی مہم روانہ کی تھی جس میں سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھانے کا اعزاز ان کو حاصل ہے، یعنی جہاد کی تلوار مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس کی اٹھی ہے وہ سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سب سے پہلا تیر جس نے چلایا ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا تذکرہ میں ان کے بعد آپ کو کرتا ہوں۔ تو یہ مسلمان ہوئے اور بالکل ابتدا کے اندر ہوئے اور بڑے ظلم و تشدد سہا، اپنے چچا کا خاص طور پر ان کے چچا ان کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھاتے رہے۔ اس کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قریشی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تجارتی سفر کے سلسلے میں شام کے شہر بصرہ میں تھا۔ اس بصرہ کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے۔ ایک شہر بصرہ ہے، وہ عراق کے اندر ہے، یہ شام کے شہر کا ذکر ہے جہاں یہ جایا کرتے تھے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں وہاں تھا تو ایک راہب کو میں نے سنا کہ کلیسا کو صومعہ بھی کہتے ہیں، جہاں پر عربی کے اندر جس کو صومعہ کہتے ہیں، یعنی ایک کلیسا کا ایک راہب باہر نکل آیا اور اس نے آوازیں لگانی شروع کر دیں کہ مکہ سے کوئی آیا ہوا ہے، مکہ سے کوئی آیا ہوا۔ تو کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مکہ کی کوئی خبر ہے؟ میں نے کہا میں تو خود یہاں پر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ مہینہ آ گیا جس کے اندر نبی آخر الزمانے آنا تھا، تو وہ آ چکے ہوں گے مکہ میں، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہاں سے وہ چٹیل میدانوں اور نخلستانوں کی سرزمین کی جانب ہجرت کریں گے، اگر تمہیں موقع ملے تو ان کا ساتھ ضرور دینا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سفر سے واپس آیا تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں تو پیچھے کے حالات کا کوئی معلوم کرنے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، تو میں نے آتے ہی مکہ میں پوچھا کہ کوئی نئی بات میرے جانے کے بعد جو ہوئی ہو۔ تو لوگوں نے کہا ہاں نئی بات یہ ہوئی ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ابو قحافہ کا بیٹا اس کے ساتھ ہو گیا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
اس سے بعض حضرات نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ 5ویں مسلمان یہ ہوں گے اس لیے کہ کسی اور کے اسلام کا ذکر نہیں ہے، کہ کوئی اور ساتھ ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے لوگوں کو خبر نہ ہوئی ہو۔ تو کہنے لگے کہ میں سیدھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عشرہ مبشرہ میں سے، ایک یہ کہ بدر میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور بھیجا تھا، اور یہ ان 8 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی، مگر بدر کی غنیمت میں سے ان کو حصہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان سے فرمایا کہ تم بدر کے ثواب میں شریک ہو، عثمان غنی کی طرح، اور ان باقی ان 2 کے علاوہ 6 افراد اور بھی ہیں۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں۔ میں نے بتایا بھی آپ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری وہ جو حضرت زبیر کے نکاح میں تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر، وہ ان کے نکاح میں تھیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں، اور یہ بیٹی حضرت ابوبکر کی بہت چھوٹی تھیں، سب سے بچوں میں ان کے کم عمر۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی تھی اس عمر کے اندر۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر خطابات دی ہیں۔ 2 چیزیں ان کی مشہور تھیں، ایک بڑے سخی تھے، اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا ایک غزوے کے موقع پر، تو یہ بہت مال لے کر آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحۃ الجود کہا۔ جود عربی کے اندر سخاوت کو کہتے ہیں۔ اور اصل جو ان کا دن تھا جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو طلحۃ الخیر کہا، وہ غزوہ احد کا دن تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جانثاری کے ساتھ حفاظت کی، اور اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا دن تو سارا طلحہ کا ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صاحب الاحد کہتے ہیں، کہ احد کے دن کا وہ شخص جس کو اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ سعادتوں سے نوازا، کیونکہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہو گئے تھے، اور اس بھگدڑ میں جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور جانثاری کے اوپر جم گئے تھے، ان میں سب سے اہم ترین کارگزاری یا شجاعت کے وہ خاص جوہر جو دکھائے وہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائے۔ اور ایک دفعہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ منہم من قضى نحبہ، کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ وفا کر لیا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے وہ انہوں نے پورا کر لیا، اللہ نے اس کی سند دے دی۔ تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن میں یہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ اور رسول سے اپنے وعدے پورے کر لیے، وہ کون لوگ ہیں؟ کس کو کہا ہے اللہ پاک نے؟ آپ کے ان ساتھیوں میں سے وہ کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں اتنے میں وہ صاحب ادھر ادھر کہیں آگے پیچھے سے صحابہ کے بیٹھے تھے لیکن جواب نہیں ملا۔ اتنے میں طلحہ ابن عبید اللہ مسجد میں داخل ہوئے، تو حضور نے پوچھا کہاں گیا وہ سائل، پوچھنے والا کدھر گیا؟ تو کھڑا ہو کہا رسول اللہ میں ادھر بیٹھا ہوں۔ کہا کہ یہ ہے وہ شخص۔ کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس پر آپ سوار تھے وہ دشمنوں کے اندر گھر گئی، اور میں حضور کے ساتھ تھا، تو میں چاروں طرف گھوم کر، چاروں طرف سے حملہ تھا، تیروں کا بھی اور تلواروں کا بھی، تو میں چاروں طرف گھوم کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر چلا رہا تھا تاکہ کوئی قریب نہ آئے،
اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی سواری کے چاروں طرف گھوم گھوم کر تیر چلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو کہا کہ آپ نے میرے حوصلے کے لیے مجھے کہا کہ ارمی، اور یہ حضرت اگلی بات حضرت سعد کو آپ نے فرمایا، اور اس کا ذکر آ جائے گا آگے۔ بہرحال ان لوگوں میں سے آپ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی خاص طور پر حفاظت فرمائی، اور اسی پر آپ نے فرمایا کہ احد جو ہے وہ پورا کا پورا حضرت طلحہ کا تھا۔ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ داری اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ آپ کے ہمزلف ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین، مشہور ام المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے، ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش وہ حضرت طلحہ کے نکاح میں تھی۔ اور ایک اور ان کے ہمزلف ہیں، اور وہ ابو سفیان ہیں۔ ابو سفیان کے نکاح میں ہندہ تھی جو عتبہ کی بیٹی تھی، ان کے نکاح میں بھی عتبہ کی دوسری بیٹی تھی جن کا نام ام ابان تھا۔ اس لحاظ سے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو ہیں، کیونکہ ہندہ ان کی والدہ تھی اور ام ابان ان کی خالہ تھی۔ تو کسی نے ام ابان بڑی ذہین، فتین، حسین و جمیل خاتون تھی، کہتے ہیں ان کو نکاح کے لیے مکہ کے تمام رؤساء اور مالدار سرداروں کی پیشکشیں تھیں، نکاح کے پیغام سب نے بھیجے، حضرت طلحہ نے بھی بھیجا، تو انہوں نے حضرت طلحہ کا پیغام قبول کیا ام ابان نے۔ سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے ام ابان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے سارے پیغامات میں سے طلحہ کا پیغام کیوں قبول کیا؟ تو انہوں نے 6 باتیں ارشاد فرمائیں، اور یہ 6 باتیں آپ کے کام کی ہیں، یہ اخلاق کا بیان ہے۔ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں طلحہ کا پیغام اس لیے قبول کیا کہ جب مجھے ان کے اخلاق کی خبر ملی ہے ان کے گھر سے، کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کشادہ روح گھر کے اندر آتے ہیں، اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ 2 باتیں کہا کہ اگر کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے، کنجوس نہیں ہیں، اور اگر کچھ نہ مانگو، خاموش کھڑے رہو ان کے سامنے، تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ مانگا جائے تو میں دوں۔ اور کہا کہ اگر ان کی کوئی خدمت کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ام ابان نے 6 باتیں ان کے اخلاق کی بیان کی، اور کہا میں نے اس بنیاد پر ان کا پیغام قبول کیا، ان سے زیادہ مالدار لوگوں کے پیغامات کو چھوڑ کر۔ تو یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے، 16 سال کی عمر میں یہ یا بعض 17 کا قول بھی ہے، 18 کا بھی ہے کہ اس عمر کے اندر یہ مسلمان ہوئے۔ پھر سعد بن ابی وقاص ہیں، 7ویں یا 8ویں شخص جو مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اسلام لانے سے پہلے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا، اپنے اسلام لانے کی وجہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ پورے مکہ میں اندھیرا چھا گیا، ایک سخت قسم کا سناٹا اور ایک پوری تاریک ہو گیا مکہ مکرمہ، اور پھر اس تاریکی میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی روشن اور چمکدار چاند طلوع ہو گیا، اور میں اس چاند کی طرف چل پڑا تو میں نے چلتے ہوئے دیکھا کہ ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ اور زید ابن حارثہ مجھ سے پہلے اس چاند تک پہنچ گئے۔ یہ میں نے خواب دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے سوچا کہ میں ابو بکر کے دوست تھے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ سے میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کے اندر، یہ وہ 5 لوگ ہیں جو خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہیں، جو حضور کے پاس لے کر آئے، اور پھر سب عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے۔ تو کہا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اور اس میں آپ کو بھی دیکھا ہے کہ جو چاند طلوع ہوا مکہ کی تاریکیوں میں، آپ مجھ سے پہلے اس تک پہنچ گئے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تمہارا خواب سچا خواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے گئے، اور میں نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کس طرف بلاتے ہیں؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی وحدانیت کی طرف اور ان جو دعوت ہے اسلام کی وہ دی، اور میں نے کہا کہ میں نے بلا تاخیر اور بلا تأمل اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو یہ بھی ابتدائی پہلے 10 لوگوں میں سے جو اسلام لائے ہیں ان میں سے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سعد جو ہیں وہ اس میں ایک اشتباہ ہوا، شاید میں نے حضرت طلحہ کو پہلا تیر انداز قرار دیا، پہلے تیر انداز یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور انہی کے وہ اس تیر اندازی پر جو انہوں نے احد کے اندر کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، کہ سعد مارو تیر، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے یہ تو سنا کہ فدا کا ابی، میرا باپ تم پر قربان، اور اپنے بعض مخلصین سے کہا کہ فدا کا امی، میری ماں تم پر قربان۔ کہتے تھے کہ میں واحد شخص ہوں جس کو حضور نے فرمایا کہ میرے ماں باپ دونوں تجھ پہ قربان۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص ہے، اور یہ جب اسلام لے آئے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اور نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی۔ مکہ مکرمہ کی دھوپ بڑی سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی، گرم موسم ہوتا، تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہیں اور نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح، اور دوسرے دن تک بندے کو کمزوری ہو جاتی ہے، تو اٹھ کر جب شام ہوئی، دھوپ ختم ہوئی تو اندر جانے لگیں، تو ضعف اور کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا گئیں۔ تو حضرت سعد نے کہتے ہیں اپنی ماں سے کہا کہ ماں، تجھ سے میرا جو تعلق ہے یا جو محبت ہے وہ تجھے بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر ایک ایک کر کے تیری 100 جانیں بھی ہوں اور وہ 100 کی 100 جانیں نکل جائیں اس شرط کے اوپر کہ میں محمد مصطفیٰ کا دین چھوڑ دوں، تو یہ میں نہیں کروں گا، حضور کا دین نہیں چھوڑوں گا، چاہے ایک ماں نہیں 100 دفعہ ماں اس کے اوپر قسم کھا لے۔ کہتے ہیں یہ اتنے عزم اور اس قدر جذبے کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ ان کی والدہ نے اپنی قسم توڑ دی، ان کو پتہ چل گیا کہ اس سے یہ ٹلنے والا نہیں ہے اس چیز سے۔ تو یہ بھی ابتدائی لوگوں میں سے، یہ تو قریش کے لوگ تھے۔ قریش سے باہر جو لوگ بالکل ابتدا کے اندر ایمان لائے، ایک تو زید بن حارثہ آزاد شدہ غلام تھے، ایک اور صحابی کا تذکرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کسی کو انسان چن لے، اور وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بنو غفار قبیلہ ہے، یہ غفاری لفظ نہیں ہے، غفار تو اللہ کی صفت ہے، اس کی طرف نسبت کر کے بعض لوگوں کے نام کا حصہ غفاری ہوتا ہے، یہ غفار ہے قبیلہ، اور یہ مکہ سے باہر رہتے تھے۔ ان کو کہیں سے خبر ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبوت کے دعوے کی، نبوت کے اعلان کی، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر دیکھو مکہ میں پتہ کرو کہ سنا ہے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان کے بھائی آئے اور پتہ کیا اور واپس گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے نبوت سے پہلے ہی۔ اچھا، نماز کا پتہ نہیں تھا، ظاہر ابھی تو شریعت نہیں آئی تھی، لیکن جیسے بن پڑتا تھا ویسے کچھ نماز بھی پڑھتے تھے، جو ان کو اپنے طرف سے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی کوشش کرتے تھے جس کا ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ نبی کوئی نہیں تھا جو بتاتا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے بھائی آئے تو گئے اور وہ خبر لے کر واپس آئے اور کہا کہ کیا تم نے پایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان چیزوں سے روکتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو اب تم گھر پہ رہو، بھائی سے کہا، اور میں جاتا ہوں اور میں جا کر اب خود معلوم کرتا ہوں کہ کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں آیا، البتہ بھائی نے ان کو یہ بتا دیا کہ مکہ مکرمہ میں ان کی بڑی شدید مخالفت ہے اور معاملہ بھی ڈھکا چھپا ہے، علی الاعلان نہیں ہے کچھ۔ تو کہتے ہیں کہ میں آیا اور مسافروں کی طرح آ کر حرم میں آ گیا، جس طرح مسافر آتے تھے، اور میں آ کر حرم میں سارا دن گزارا کہ کوئی مجھے نظر آئے، تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جس سے میں پوچھوں، نہ ان سے ملاقات ہوئی۔ تو شام ہو گئی تو میں مسافروں کی طرح میں ادھر ہی حرم کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر میں لیٹ گیا، چادر اپنی بچھا کر،
تو کہنے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ مسافر معلوم ہوتے ہو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو. تو کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، اور رستے میں انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم کس لیے آئے، نہ اپنے گھر جا کر مجھ سے پوچھا. وہاں مجھے کھانا کھلایا اور سلا دیا، اور صبح مجھے لے کر واپس حرم آئے اور حرم میں مجھے چھوڑ دیا. کہتے میں نے پھر دن ادھر ادھر دیکھتے بھالتے گزارا، پھر کچھ نہیں پتہ چلا مجھے. شام ہو گئی، رات ہو گئی، میں نے چادر بچھائی، وہی شخص دوبارہ آ گیا جس مجھے گزشتہ دن لے کر گئے تھے. مجھے کہا کہ لگتا ہے تم جس کام کے لیے آئے تھے وہ آج بھی نہیں ہوا، میرے ساتھ چلو. مجھے اپنے گھر لے گئے، نہ رستے میں کچھ پوچھا، نہ گھر جا کر کچھ پوچھا، کھانا کھلایا، سلا دیا، صبح دوبارہ لا کر حرم کے اندر چھوڑ دی. اب یہ تیسرا دن، کہتے میرا تیسرا دن بھی گزر گیا، شام ہو گئی، وہی شخص پھر میرے پاس آیا اور کہا کہ لگتا ہے پھر تم وہ ہو. تو مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور کھانا کھلا کر مجھ سے کہنے لگے کہ اگر مناسب سمجھو تیسرا دن تمہیں ہو گیا اور تم اس طرح مسافروں کی طرح بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہو، جس مقصد کے لیے آئے ہو اگر چاہو تو مجھے بتا دو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں. تو کہا کہ میں ان 2-3 دنوں میں اس کے ساتھ رہ چکا تھا، میں اس پہ اعتماد کرنے کا دل چاہا. تو میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں کوئی نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو میں ان کا پوچھنے کے لیے آیا ہوں. میں نے بھائی کو پہلے بھیجا تھا، وہ یہ خبر لے کر آیا، اور اب میں خود اس کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم صحیح جگہ پہنچے. میرا نام علی ہے، یہ علی مرتضیٰ شیر خدا تھے. تو کہا کہ میں کل تمہیں لے کے ان کے پاس جاؤں گا، لیکن یہاں صورتحال ایسی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم اس مقصد کے لیے آئے ہو. تو اگر کوئی رستے کے اندر ایسا بندہ مل گیا جس کو یہ شک ہوا کہ میں تم کو لے کے جا رہا ہوں، تو میں بیٹھ جاؤں گا، اپنا تسمہ ٹھیک کرنے لگوں گا، تم آگے گزر جانا، رکنا نہیں، تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ ہم دونوں ساتھ. تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس لے کر گئے، اور میں نے حضور کو دیکھا. حضور سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے بتایا یہ ایمان لے آئے. کہنے لگے کہ جب ایمان لے آئے تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ، اور اس بات کا انتظار کرو کہ جب ہم اس دعوت کو کھول دیں اور اللہ جل شانہ ہمیں غالب فرما دے تو تب تم اپنے اسلام کا اعلان تم بھی کر دینا. یہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی بڑی نعمت اللہ جل شانہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اسلام کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یوں چھپا کر اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں تو صبح اسی جگہ اس کا اعلان کروں گا مکہ مکرمہ کے اندر. صبح تو گئے اور جا کر بیت اللہ میں سارے قریش بیٹھے ہوئے تھے سردار. تو اونچی آواز میں کہتے میری جتنی قوت تھی میرے پھیپھڑوں میں نے اتنی زور سے صدا لگائی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو کہتے ہیں یہ آواز میری گونجی بیت اللہ میں تو ایسے لگتا تھا جیسے بھیڑوں کے چھتے میں کسی نے پتھر پھینک دیا. اس طرح میرے اوپر یہ لوگ ٹوٹے سارے کے سارے، ویسے بھی پردیسی تھے، مسافر تھے. تو کہنے لگے کہ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا، جس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، جس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز تھی، تو مجھے اتنے لوگوں نے مارنا شروع کیا کہ میں بالکل بے دم ہو کر گر گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کے درمیان مجھے پہچاننے کی کوشش کی، تو ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے لوگوں کو روک کر کہا کہ اللہ کے بندو، قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور یہ ہمارے تجارتی قافلوں کا رستہ ہے جہاں سے اس کا قبیلہ بیٹھا ہے، تو کیوں اپنی تجارت، اگر یہ مر گیا یہاں پر تو کیسے گزرو گے پھر ان جگہوں سے؟ تو کہا کہ انہوں نے لوگوں کو ہٹا کر مجھے نکالا اس میں سے، اور میں نے واپس آیا، لیکن جان باقی تھی. کہتے میں نے کہا کہ کل دوبارہ اعلان کروں گا. تو کہتے ہیں اگلے دن پھر میں گیا، اور اسی اپنی حالت کے اندر منہ سوجا ہوا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کل کی ساری پٹائی کے اثرات ہیں. کہتے میں نے پھر جا کر ایک زوردار آواز لگائی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں پھر دوبارہ
گزشتہ دن کی طرح لوگ ہیں. اب تو لوگوں کو کل کا غصہ بھی تھا کہ کل اس کو عباس بچا کر گئے ہیں، یہ آج پھر آ گیا. تو کہتے ہیں پھر دوبارہ میرے اوپر لوگ آئے اور بہت بری طریقے سے مجھے مارا، لیکن مجھے پھر حضرت عباس فرشتہ رحمت بن کر دوبارہ سے آئے، پھر آ کر میرے سامنے مجھے نکالا لوگوں کے درمیان میں سے، اور دونوں ہاتھ کھول کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، قبیلہ بنو غفار کا آدمی ہے، مار دو گے تو کل تجارتی قافلے کیسے لے کر گزرو گے اس کے علاقے سے. تو کہنے لگے کہ یہ 2 دن ان کے ساتھ ہوا. پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے رخصت کرتے ہوئے 2 باتیں دو نصیحتیں ارشاد فرمائیں. میرے حبیب نے مجھے کہا، پہلی نصیحت مجھے یہ کہی کہ ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا. اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اور دوسری بات مجھے کہی کہ قل الحق ولو کان مرا، کہ ابو ذر ہمیشہ سچی بات کہنا چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو. کہا یہ 2 نصیحتیں مجھے ارشاد فرمائیں. ان 2 نصیحتوں پر ابو ذر نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ الاصابہ کے اندر روایت لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں. کہا کہ یہ آسمان جتنی چیزوں کے اوپر تنا ہوا ہے، جس چیز کے اوپر آسمان تنا ہوا ہے اور جتنی چیزوں کو زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان سب کے اندر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے. ابو ذر سب سے سچا ہے ان ساروں کے اندر. یہ اس لیے کہ فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے کہا تھا کہ ابو ذر سچی بات کہنا چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو. انشاءاللہ باقی حضرات کے بارے میں اگلے جمعے میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.